بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الرابعۃ حدیث التثلیث، ان اقوی حجۃ للاخباریین هو حدیث التثلیث الوارد فی کلام النبی والوصی علیہم السلام۔ توجہ فرمائیں، بعض ہے اصول عملیہ، اصالت البراءت، شبہات کی ہم نے چند قسمیں کی تھیں۔ شبہ حکمیہ تحریمیہ، اس کے 3 منشا تھے۔ ابھی پہلے منشا کی بات کر رہے ہیں، جب اس کا منشا فقدان النص ہو، کوئی روایت موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر تدخین کی حرمت کا احتمال ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی آیت و روایت جو اس کی حرمت کو بیان کرے وہ موجود نہیں ہے۔ شبہ حکمیہ تحریمیہ لأجل فقدان النص۔ اصولیوں نے کہا ہے کہ اصالت البراءت جاری کریں گے، اخباری فرماتے نہیں، اب ہم نے اصالت الاحتیاط جاری کرنی ہے۔ اصولیوں نے بھی کتاب، سنت اور عقل کے ذریعے ثابت کیا، اور اخباری بھی انہی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی کل ایک آیت پیش کی تھی، اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ احتیاط واجب ہے، شبہ حکم تحریمیہ میں احتیاط واجب ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا تھا الاستدلال بالسنت۔ جب استدلال بالسنت کی باری آئی ہے تو صاحب کتاب فرماتے ہیں انہوں نے اصل میں چند روایات کے گروہ ہیں، ان سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے اصالت الاحتیاط جاری کرنی ہے۔ مثلا کہتے ہیں کچھ روایات، ایک روایت نہیں ہے، پورے ایک روایات کا گروہ ہے جو دلالت کرتا ہے حرمت الافتاء بلا علم۔ اگر آپ کو تدخین کی حرمت کا علم نہیں ہے تو جواز کا فتویٰ نہ دیں۔ یہ روایات کہتی ہیں حرام ہے، جب تک آپ کو ایک شے کی حرمت یا جواز کا علم نہ ہو آپ فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا گروہ تھا روایات کا جو کہتی ہیں الامر بالاحتیاط قبل الفحص، جب تک آپ چھان بین نہ کر لیں آپ کو احتیاط کا فتویٰ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تیسری روایات کا گروہ ایسا تھا جو کہتے ہیں شبہ کے وقت وقوف لازمی ہے، رک جائیں، جہاں شبہات ہیں آپ کو، جہاں شک ہے آپ وہاں فتویٰ نہ دیں۔ یہ 3 قسم کے گروہ روایات کے پیش کر چکے ہیں، آج ان کے آخری ایک گروہ پیش کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ ان کی جو واضح دلیل یا جس کو وہ اپنی مضبوط دلیل سمجھتے ہیں وہ روایات کا مجموعہ ہے جو آج بیان کرتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے حدیث التثلیث۔ تثلیث یعنی 3، کیا مطلب؟ حدیث التثلیث کہتے ہیں معصومین علیہ السلام کے فرامین میں 3 حصے کیے گئے ہیں۔ کیسے 3 حصے؟ میں 2 روایتیں پیش کرتا ہوں۔ ایک روایت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ اب ان دونوں روایتوں کو، ایک ان کی اور ایک پیغمبر اکرم کی ہے، تثلیث کو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے یہ حدیث۔ یہ ہے امام نے فرمایا انما الامور ثلاثۃ، تثلیث امور 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 امر بین رشدہ، ایسا امر جس کا ہدایت ہونا، جس کا رشد ہونا واضح ہے، یا یوں کہیں جس کا واجب ہونا یقینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فیتبع، تو ان کی حتماً اتباع کی جائے گی۔ وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ، اور کچھ امور ایسے ہیں جن کا غی، اللہ کی نافرمانی ہونا،
حرام ہونا، غلط ہونا، بغاوت ہونا ثابت ہے، وہ واضح ہے ان کا، تو حتماً فیجتنب، ان سے دو ہو گئے. اب تثلیث تب مکمل ہوگی جب تیسری چیز بیان کریں گے. تیسرا ہے وَأَمْرٌ مُشْكِلٌ، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا رشد ہونا بھی معلوم نہیں ہے، جن کا غی ہونا بھی معلوم مشکل ہے، یعنی مجہول ہے. مشکل کا مطلب مجہول ہے. کہتے ہیں جو جن کا علم نہیں ہے ہمیں، جو چیزیں مجہول ہیں، یرد علمہ الی اللہ ورسولہ، ہم اس کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کریں گے، اس کے علم کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیں گے. اللہ جانے اور اس کا، ہم کوئی بات نہیں کرتے. جو امر مشکل ہے ہم ان کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات، یہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. یہ تین تثلیث ہوگی نا. کچھ امور وہ ہیں جن کا رشد ہونا واضح ہے، یقینی ہے. کچھ وہ ہیں جن کا غی ہونا، بغاوت ہونا، نافرمانی ہونا، غلط ہونا کلیئر ہے، ان سے اجتناب کیا جائے گا. اور تیسرا ہے امرن مشکل، جن کے بارے میں پتہ نہیں ہے آیا یہ رشد ہے یا غی ہے، تو اس کا علم اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں. یہ حدیث ہے چھٹے امام کی. ایک حدیث ہے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ بھی اسی طرح، وہ بھی تثلیث ہے. فرمایا حلال بین، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حلال ہونا واضح ہے. وحرام بین، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حرام ہونا یقینی ہے. وشبہات بین ذالک، کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا حلال اور حرام ہونا مشتبہ ہے. وہاں لفظ کیا استعمال کیا؟ مشکل. یہاں لفظ استعمال کر رہے ہیں مشتبہ. اچھا، اب حدیث کا آخری حصہ، فمن ترک الشبہات نجا من المحرمات. اگر کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے حلال ہے یا حرام، اگر آپ اس شبہات کو چھوڑ دیں گے تو محرمات سے نجات پا جائیں گے. وَمَنْ أَخَذَ بِالشُّبْهَاتِ، جو شبہات کو لے گا، ارتکب المحرمات، ہو سکتا ہے جس کو وہ لے رہا ہے وہ حرام ہو، تو وہ ایسے ہے جیسے حرام کا وہ کیا کر رہا ہے؟ ارتکاب کر رہا ہے. وَحَلَقَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا. جو شبہات کو لے گا، جو شبہات سے پرہیز نہیں کرے گا، وہ اس کا ہلاکت میں پڑنا یقینی ہے. یعنی مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہیں دو حدیثیں. تیسری حدیث بھی ہے، وہ ہے فَإِنَّ الْوُقُوفَ، ان دونوں حدیثوں کے بعد بیان کرتے ہیں جس کا تقریباً جس جیسی روایات پیچھے گزر چکی ہیں. ان الوقوف عند الشبہات خیر من الاقتحام فی الحلقہ، شبہات کے وقت ٹھہر جانا، کوئی فتویٰ نہ دینا، توقف کرنا، یہ کیا ہے؟ ہلاکت میں پڑنے سے بہتر ہے. اور شاید کل میں نے نقطہ بیان نہ کہ جو خیر ہے افضل تفضیل، اگرچہ یہ فضیلت پیدا کرتے یہاں پر لازمی ہے، یعنی ضروری ہے کہ آپ شبہات کے وقت کیا کریں؟ رک جائیں، اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہ دیں. یہ ہیں وہ روایات جن سے اخباریوں نے استدلال کیا، کس پر؟ کہ شبہ حکمیہ تحریمیہ میں احتیاط واجب ہے. کیسے؟ اب استدلال ان کا سنیں. یہ تو ابھی تک میں نے ان کی روایات پیش کی ہیں نا، تو توجہ کرنی ہے. ان کا یہ عبارت بالکل آسان ہے. کیسے انہوں نے ان روایات کے ذریعے سے احتیاط پر استدلال کیا کہ احتیاط واجب ہے. دیکھیے فرماتے ہیں پہلی روایت، پہلا نقطہ شاید کتاب میں اس طرح موجود نہیں ہے، لیکن جواب سے دیکھے تو پتہ چلتا ہے. پہلی بات یہ ہے، پہلی روایت میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے جو ہمارا مورد بحث ہے؟ وَأَمْرٌ مُشْكِلٌ، امرٌ مشکل، یعنی کچھ امور ایسے ہیں جن کا رشد ہونا واضح ہے، یقینی ہے، کچھ کا غی ہونا یقینی ہے، اور تیسرے وہ کون سی ہیں؟ جو مشکل ہیں. یعنی یہ روایت کہتی ہے کہ مشکل موارد میں، یعنی مجہول موارد میں، یا آپ کہیں مشتبہ موارد میں، خدا اور رسول کی طرف کیا کیا جائے؟ رجوع کیا جائے. روایات یہ کہتی ہیں نا، جو مشکل اور مشتبہ موارد ہیں آپ کن کی طرف رجوع کریں؟ اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہ دیں. اصالت الاحتیاط کی طرف لے جانا نا، اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہ دیں. یعنی وہ کہتے ہیں یہ روایات شبہ حکمیہ سے مربوط ہیں. ساری کی ساری روایات کس سے مربوط ہیں؟ وہی شبہ حکمیہ سے. اور یہ بات کریں کہ جب تک آپ کو یقین علم نہ ہو
آپ کوئی فتویٰ نہ دیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اور دوسری حدیث میں اس میں کون سا لفظ آیا ہے؟ امر مشکل. ٹھیک ہے. دوسری حدیث میں کیا لفظ آیا ہے؟ مشتبہ. دوسری حدیث کا لفظ کیا ہے؟ وہ ہے وشبہات بین ذالک، یعنی دوسری حدیث میں شبہات کی بات آئی ہے. فرماتے ہیں یہ جو اخباری ہیں وہ کہتے ہیں ان دونوں تعبیروں میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح امر مشکل شبہات حکمیہ سے مربوط ہے، اسی طرح یہ جو شبہات بین ذالک یہ بھی کس سے مربوط ہے؟ یہ شبہات حکمیہ سے. جو امر مشکل ان کا حکم ہوگا وہی شبہات بین ذالک کا حکم بھی. امر مشکل میں کیا حکم ہم نے لگایا؟ ہم نے کہا شبہ حکمیہ ہے، اور وہاں پر آپ جب تک یقین نہ ہو آپ فتویٰ نہ دیں. یہی ہے نا کہ امر مشکل میں اللہ اور اس کے رجوع تک اس کے علم کو پلٹا دیں، اپنی طرف سے کوئی فتویٰ. تو دوسری جو پیغمبر اکرم کی حدیث ہے اس میں شبہات بین ذالک، شبہات بین ذالک سے مراد بھی ہوئی ہے، یعنی دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ شبہ حکمیہ سے. یعنی یہ دونوں روایات کری کہ شبہ حکمیہ میں آپ اپنی طرف سے فتویٰ نہ دیں بلکہ احتیاط کریں. سمجھ آ گئی بات؟ شبہات والا حکم وہی ہے جو امر مشکل والا حکم ہے. دونوں میں احتیاط ضروری ہے. یہ ہے ان کا استدلال جو احتیاط کے قائل ہیں. جواب توجہ فرمائیں. کہتے ہیں جناب اگر آپ پہلی بات ہے ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ دونوں روایات میں ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ امر مشکل سے مراد اور شبہات بین ذالک سے مراد. یعنی ایک حدیث ہے جو چھٹے امام کی ہے، ایک حدیث ہے جو پیغمبر اکرم کی ہے. چھٹے امام کی حدیث میں لفظ ہے امر مشکل، اس کے علم کو اس کے حکم کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹا دے، اللہ جانے اور اللہ کے رسول. اور پیغمبر اکرم کی حدیث میں لفظ ہے شبہات بین ذالک. دونوں کا معنی ایک نہیں ہے. یہاں دونوں حدیثوں کا معنی ایک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ تسلیس جو امام کی حدیث میں آئی ہے بین الرشد بین الغی اور امر مشکل، یہ بات کر رہی ہے کہ افتاء بلا علم. اور پیچھے ہم بات کر چکے ہیں وہ جو روایات کا مجموعہ نے بیان کیا تھا، پہلا جو طائفہ انہوں نے بیان کیا وہ کس چیز کو بیان کر رہا تھا کہ بغیر علم کے فتویٰ دینا حرام ہے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث اس افتاء بلا علم کو بیان کری ہے، اور اس کا جواب ہم وہاں دے چکے ہیں. کیا جواب دیا تھا وہاں؟ جواب دیا تھا یہ فتویٰ دینا کہ علم واقعی یہ ہے، یہ حرام ہے اور ممنوع ہے. اگر یہ فتویٰ دیں بھی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی، اب حکم ظاہری یہ ہے، وہ بھی بعد الفاظ. شبہات حکمیہ میں بعد الفاظ یہ فتویٰ دینا کہ حکم ظاہری یہ ہے کہ آپ پر اجتناب واجب نہیں، آپ بری ذمہ ہیں، یہ اور بات ہے. افتاء بلا علم اور بات ہے. افتاء بلا علم ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ فتویٰ دے کہ حکم واقعی یہ ہے کہ حرام نہیں ہے، پھر وہ ممنوع اور حرام ہوگا. لہذا پہلی روایت کس سے مربوط ہے؟ وہی افتاء بلا علم والی روایات، اس کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. لہذا وہ تو ہمارے موضوع بات سے ہی بتا چکے ہیں. وہ روایات کہتی ہے حکم واقعی بتانا، جبکہ ہم پہلے جواب دے چکے ہیں ہم حکم مجتہد حکم واقعی نہیں بیان کرتا. اچھا پھر وہ کہتے ہیں حکم ظاہری ہے. پھر حکم ظاہری کا وہ جو فتویٰ دے رہے ہیں اس کے پیچھے بھی ادلہ موجود ہیں، اس کے پیچھے حدیث رفع ہے، اس کے پیچھے حکم عقل ہے، اس کے پیچھے آیات ہیں. وہ اپنی طرف سے بھی حکم ظاہری کا فتویٰ، لہذا وہ افتاء بلا علم کا مصداق ہی نہیں ہے. یہ روایت بھی اسی سے مربوط ہے. اس کا جواب ہو گیا کلیئر. اچھا جی. دوسری ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تسلیس ہے. فرماتے ہیں یہ شبہات موضوعیہ سے مربوط ہے. ہم بات کریں شبہات حکمیہ تحریمیہ لاجل فقدان النص، وہ بھی بعد الفحص. یہی ہے نا. یہ روایت پیغمبر کی بتا رہی ہے کس کو؟ شبہات موضوعیہ. دیکھیے روایت کے الفاظ کیا ہیں. روایت کے الفاظ یہ ہے کہ حلال بین، حرام بین، اور شبہات بین ذالک. اس کا مطلب ہے یہ پیغمبر کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ موضوعات حلال ہیں جیسے خل وغیرہ ہے، اور کچھ موضوعات کیا ہیں جن کا حرام ہونا یقینی ہے جیسے خمر ہے. اور
شبہات بین ذالک سے مراد کچھ موضوعات ایسے ہیں جو مشتبہ ہیں، جن میں شک ہے، جن کا حلال اور حرام ہونا یقینی نہیں ہے۔ پہلی بات یہی کہ اس حدیث میں اور امام کی حدیث میں فرق ہے۔ وہ شبہ حکمیوں کو بیان کر رہی ہے، یہ شبہات موضوعیوں کو بیان کر رہی ہے۔ آپ نے وہ مجموعہ روایات پیش کر کے سب سے استدلال یہ کیا کہ ساری کی ساری روایات مربوط ہیں شبہ حکمیہ سے۔ ہم ثابت کریں کہ یہ حدیث مربوط ہے شبہ موضوعیہ سے، لہذا وہ آپ کی دلیل تو ادھر ہی ختم ہو جائے گی نا۔ تو یہ کس سے مربوط ہے؟ اس کا مفاد اور ہے اور امام والی حدیث کا مفاد اور ہے۔ وہ امام والی حدیث شبہ حکمیہ سے مربوط ہے، لیکن اس کا جواب ہم دے چکے ہیں، اور یہ حدیث پیغمبر کی کس سے مربوط ہے؟ سمجھا کی بات؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ امام والی حدیث کا ہم جواب دے چکے ہیں بھی، وہ افتاء بلا علم سے مربوط، ان روایات سے مربوط ہے۔ اچھا، اگر کوئی کہے بھی چلو ٹھیک ہے، وہ تو جو امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے وہ افتاء بلا علم والی بات بیان کرے، لیکن جو پیغمبر اکرم کی حدیث ہے تسلیث، یہی کافی ہے احتیاط کے لیے، احتیاط کے وجوب کے لیے ہے۔ یہ روایت کہتی ہے کہ جو شبہات بین ذالک ہیں، اس میں کیا فرمایا؟ فمن ترک الشبہات نجا من المحرمات، جو شبہات کو ترک کر دے گا، اگر تدخین کی حرمت کا شبہ ہے، جو ترک کر دے گا وہ محرمات سے بچ جائے گا۔ ومن اخذ بالشبہات ارتکب المحرمات، جو شبہات کو لے گا وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی احتیاط۔ تو فرماتے ہیں کہ جواب اس کا سوال، کیا ہر قسم کے اشتباہ سے بچنا ضروری ہے؟ توجہ فرمائیں، کیا ہر قسم کے مشتبہات میں احتیاط ضروری ہے؟ حتیٰ وہ شبہات بدویہ بعد الفحص، اس کو بھی شامل ہے کیا یہ حدیث؟ توجہ فرمائیں، یہ نقطہ ہے۔ یہ حدیث کہتی ہے مشتبہات سے اجتناب کریں، ٹھیک ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ کیا ہر قسم کے شبہات سے اجتناب ضروری ہے، یا اجتناب وہاں واجب ہے جہاں ہمیں حرام میں پڑنے کا یقین ہو؟ توجہ فرمائیں، فرق کریں ہم، یعنی جہاں ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم نے اس کو انجام دیا تو حرام میں پڑ جائیں گے، یعنی جہاں حرام کا علم ہو، چاہے وہ غیر متعین علم ہی کیوں نہ ہو، یعنی ان دو میں سے ایک حرام ہے۔ سمجھا گی بات؟ یعنی یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ مطلق شبہات میں اجتناب ضروری ہے، کیا یہ اس چیز کو بیان کر رہی ہے یا نہیں؟ یا کچھ یعنی خاص موارد ہے جہاں پر اجتناب کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو یقیناً کہتے ہیں اس حدیث میں اگر آپ غور کریں، اس حدیث میں ایک قرینہ آیا ہوا ہے، ذرا اس قرینے کو مد نظر رکھیں۔ قرینہ کیا ہے؟ ذرا دیکھیں، یہ قرینہ یہ ہے کہ کہا کہ من ترک الشبہات نجا من المحرمات، من اخذ بالشبہات ارتکب المحرمات، آخری جملہ ہے وحلق من حیث لا یعلم، یعنی کچھ شبہات ایسے ہیں جن کا ارتکاب سے ہلاکت کا علم ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، کچھ شبہات ایسے ہیں جن کے ارتکاب سے ہلاکت کا علم ہے۔ یہ جو ہلاکت کے علم کی تعبیر ہے، یہ جو قرینہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اجتناب کا حکم وہاں ہے جہاں حرمت کا علم فعلی ہو۔ توجہ کریں، یعنی لے جا رہے ہیں آپ کو کہ موضوع بات سے خارج ہے، یہ وہ شبہ، اس کی شبہ معصورہ کی بات ہو رہی ہے جس کی بات صالحۃ الاحتیاط میں آئے گی۔ بھئی یہ ہلاکت کا علم ہو جائے گا آپ کو، یہ قرینہ ہے، یہ بتا رہی ہے کہ یعنی حرام ان شبہات سے بچنا واجب ہے جہاں کسی حرام کا کیا ہوا ہمیں حرمت کا علم ہے فعلی ہو۔ علم فعلی دو جگہ پر ہوتا ہے، توجہ کریں، دو جگہ پر علم فعلی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم اجمالی کے موارد میں جس کی بات آگے آ رہی ہے، وہاں ہمیں علم ہوتا ہے ہلاکت پڑھنے کا۔ دو برتن پڑے ہوئے ہیں، ایک میں خمر ہے، یقین ہمیں علم اجمالی ہے، ایک میں خمر ہے اور ایک میں خل ہے۔ اگر دونوں کا ارتکاب کریں گے تو یقیناً حرام میں مبتلا، اگر ایک کا بھی ارتکاب کریں گے تو یہاں پر بھی حرام میں پڑنے کا آپ کو علم ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے میں کیا ہو جاؤں، حرام میں پڑ جاؤں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی یوں کہیں، یہ روایت کہہ رہی ہے کہ شبہات، دیکھیے شبہات کی دو قسمیں ہیں،
شبہات بدویہ قبل الفاظ، شبہات بدویہ بعد الفاظ۔ یہ روایات کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کو حرام قطعی کا علم ہو، جہاں حرام قطعی کا چاہے وہ علم بطور غیر متعین ہی کیوں نہ ہو، دونوں چن میں سے ایک کے حرمت کا علم ہو، جہاں حرام میں پڑھنے کا علم ہے وہاں احتیاط ضروری ہے، جہاں حرام میں پڑھنے کا علم ہے وہاں پر احتیاط ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مثلا 2 برتن پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک میں شراب اور ایک میں پانی ہے، تو دونوں سے اجتناب کریں گے، تب آپ کو یقین ہوگا۔ روایات اس چیز کو بیان کر رہی ہیں، جہاں ہلاکت میں پڑھنے کا یقین ہو، علم ہو۔ اگر لیکن شبہات بدویہ بعد الفاظ اب آ جائیں، یہ روایت کہتی ہے کہ من حیث لا یعلم، یہ قرینہ ہے کہ آپ کو حرام میں پڑھنے کا علم ہو، لیکن شبہات بدویہ بعد الفاظ، حرمت تدخین احتمالی ہے، مجتہد نے چھان بین کیا ہے، کوئی روایت اور آیت کوئی دلیل معتبر موجود نہیں ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے آپ کو حرام قطعی کا علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آپ کو یہاں صرف حرمت کا احتمال ہے، علم۔ اب جب احتمال ہے، ادھر سے پیچھے اصالت البراۃ کی ادلہ کھڑی ہوئی ہے، مجتہد کی پشت پر ہاتھ رکھتے ماشاءاللہ خبردار رہو، ٹھیک دے رہتا ہوں اصالت البراۃ کا فتویٰ، وہ ادلہ اس کی تائید کرتے، ادھر سے حرمت کا علم۔ یہ پیغمبر کی حدیث کہہ رہی ہے کہ جہاں پر علم اجمالی ہو، آپ کو حرام میں پڑھنے کا یقین ہو، اس کی بات کریں، اس میں ہم بھی قائل ہیں کہ احتیاط کی جائے۔ لیکن یہ ہماری بات کون سی ہے؟ شبہات بدویہ وہ بھی بعد الفاظ۔ پیغمبر کی حدیث شبہات بدویہ بعد الفاظ کو شامل ہی نہیں ہے، پیغمبر کی حدیث شامل ہے شبہات بدویہ قبل الفاظ، جہاں حرام میں پڑھنے کا یقین ہوتا ہے اس کو بیان کر رہی ہے۔ لہذا ہمارے موضوع بحث ہے، لہذا کوئی احتیاط ضروری، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، دیکھیے توجہ فرمائیں۔ ہاں جی، الرابعہ سے مراد وہ روایات کا گروہ، طائفۃ الرابعہ، وہ پچھلے صفحے پر ہے، استدل الاخباریون بالطوائف من الروایات، تو الطائفۃ الاولی، الطائفۃ الثانیہ، الطائفۃ الثالثہ، ابھی بیان کریں الطائفۃ الرابعہ، حدیث التثلیث۔ ان اقوی حجۃ للاخباریین هو حدیث التثلیث، اخباریوں کے نزدیک جو سب سے مضبوط ترین دلیل ہے وہ حدیث ہے تثلیث ہے، الوارد فی کلام من نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والوصی علیہ السلام، یہ تثلیث وارد ہوئی ہے نبی اور ان کے وصی کے کلام میں۔ یہ جو روایت پہلے بیان کر رہے ہیں وصی کی، رواہ عمر ابن حنظلہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، چھٹے امام سے روایت ہے، فی حدیث قال، امام نے فرمایا انما الامور ثلاثۃ امر بین رشدہ فیتبع، امور کی 3 قسمیں، بعض کا رشد واضح ہے، یقینی ہے، ان کی اتباع کی جائے گی، وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ، اور کچھ امور وہ ہیں جن کا غی، غلط ہونا، حرام ہونا، نافرمانی خدا ہونا واضح ہے، فَيُجْتَنَبُ، ان سے، وَأَمْرٌ مُشْكِلٌ، تیسری چیز ہے امر مشکل، یعنی جس کا ہمیں، یعنی مشکوک، ہم یرد علمہ الی اللہ ورسولہ، ہم کہیں گے اللہ جانے اور اللہ کا، یعنی ہم اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں دیتے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال بین، 1، حرام بین، 2، وشبہات بین ذالک، تثلیث ہوگی نا، 3 حصے ہو گئے نا، ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا فمن ترک الشبہات نجا من المحرمات، جو شبہات کو ترک کرے گا محرمات سے نجات پا جائے گا، ومن اخذ بالشبہات ارتکب المحرمات، ٹھیک، وحلق من حیث لا یعلم، یعنی وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کو علم بھی نہیں ہوگا۔ ثم قال فی حدیث آخر فإن الوقوف عند الشبہات خیر من الاقتحام فی الحلقات، ٹھیک ہے جی، شبہات میں آپ وقوف ٹھہر جائیں، یہ ضروری ہے، اس سے کہ آپ کیا کریں، یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ ہلاکت میں پڑ جائیں۔ اچھا جی، یہ ہے روایات حدیث تثلیث کا مجموعہ۔ اب استدلال کیسے کر رہے ہیں؟ ان مورد التثلیث الوارد فی کلام الوصی ہی الشبہات الحکمیہ، فرماتے ہیں
جو کلام وسیع میں تثلیث وارد ہوئی ہے وہ کیا ہے، کس سے مربوط ہے؟ شبہات حکمیہ سے۔ وحاصل التثلیث، اس تثلیث کا حاصل نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے انا ما یبتلی بہ المکلف، مکلف جس چیز کو انجام دیتا ہے، جس میں مبتلا ہوتا ہے، اما بین رشدہ، یا تو اس کا رشد ہونا کلیئر ہے، فیتبع، و اما بین غیہ فیجتنب، و اما الامر المشکل فلا یفتی بما لا یعلم، مجتہد کو چاہیے وہ فتویٰ نہ دے جس چیز کو وہ نہیں جانتا، حتی یرجع حکمہ الی اللہ، یہاں تک کہ اس کے حکم کو پلٹا دے اللہ کی طرف۔ مکمل ان کا استدلال بھی کہتے ہیں جو کچھ کلام وسیع میں بات شبہات حکمیہ کی ہو رہی ہے، اب آپ اپنا اجتہاد کریں۔ پیغمبر کی حدیث میں بھی تثلیث سے وہی مراد ہے، یعنی جو امر مشکل ان کا معنی ہے وہی شبہات بین ذالک کا معنی بھی وہی ہے۔ انہوں نے صرف کلام وسیع کی بات کی ہے نا، اس میں جو تثلیث ہے وہ شبہ حکمیہ کو بیان کرے کہ شبہ حکمیہ میں تثلیث تیسرا نتیجہ یہ ہے کہ آپ فتویٰ نہ دیں، آپ جواز کا فتویٰ وہاں رک جائیں، اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آ جائیں جواب۔ اچھا، اس کا مطلب یہاں سے وہ جو شبہات بین ذالک اس کا حکم بھی وہی ہے، وہ بھی شبہات ہے حکمیہ سے مربوط ہے، جو اصالت الاحتیاط والے وہ یہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کتاب میں اگر چیز کلیئر نہیں ہے لیکن مطلب یہی ہے، انہوں نے صرف کس کی بات کی ہے؟ وہ تثلیث جو کلام وسیع میں وارد ہوئی ہے، وہ تثلیث جو پیغمبر کی، وہ کہتے ہیں اس کا حکم بھی یہی ہے۔ والجواب، جناب اب ہم آپ کو دیتے ہیں جواب۔ ان تثلیث فی کلام الوسیع ینسجب مع الطائفۃ الاولی، جو کلام وسیع مولا امام صادق علیہ السلام کے کلام میں جو تثلیث آئی ہے یہ زیادہ مناسبت اور منظم ہے طائفہ اولیٰ کے ساتھ۔ وہ جو طائفہ اولیٰ بیان کیا تھا وہ من بیانی ہے، وہ کیا؟ من حرمت الافتاء بغیر، اور اس کا جواب ہم وہاں دے چکے ہیں۔ کیا اصالت البراءت کی صورت میں مجتہد یہ فتویٰ دیتا ہے کہ حکم واقعی یہ ہے کہ جائز آپ کے لیے؟ نہیں، یہ فتویٰ نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ فتویٰ دیتا ہے کہ جناب جب حکم واقعی معلوم نہیں ہے، اب مقام حیرت میں تو نہ رہیں، اب وہ حکم ظاہری یہ ہے، پھر اس حکم ظاہری کے پیچھے بھی ادلہ معید موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا جواب تو وہ ہو گیا جو تثلیث امام صادق علیہ السلام کی روایت میں ہے۔ وہ اما تثلیث فی کلام الرسول، جو پیغمبر اکرم کے کلام میں تثلیث آئی ہے، فمورد الشبہات الموضوعیہ، اس کا مورد شبہات موضوعی ہیں، التی یقطع فی بوجود الحرام فیہا، توجہ فرمائیں، شبہات موضوعیہ بھی وہ جن میں قطع ہے کہ ان میں سے ایک میں حرام موجود ہے۔ یہ اور بات ہے، ہماری بات اور یہ شبہ حکمیہ کی۔ ٹھیک ہے جی، شبہ حکمیہ وہ بھی بعد الفاظ، ذرا موضوع کو تو آپ جدا کریں، آپ بات صحیح کر رہے ہیں، حدیث کوئی اور لے آ رہے ہیں، ہماری بات کچھ اور ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ شبہات موضوعیہ یقطع بوجود الحرام فیہا، جن شبہات موضوعیہ میں حرام کے موجودگی کا قطع ہے، وَهِيَ تَنْطَبِقُ عَلَى الشُّبْهَةِ الْمَحْصُورَةِ، یہ منطبق ہے کس پر؟ شبہ آگے بات آ رہی ہے وہ اصالت الاحتیاط میں، ہے سو کیوں کیسے؟ ہے سو انا ظاہر الحدیث ان ہناکا حلالا بینا، حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ حلال بین و حرام بینا و شبہات بینا ذالک علی وجہ، توجہ فرمائے، حدیث کہہ رہی ہے کہ اس طرح لو ترک شبہات نجا من المحرمات، اگر آپ شبہات کو ترک کریں گے حرام سے بچ جائیں گے، لو اخذ بہا ارتکب المحرمات وحلق من حیث لا یعلم، توجہ فرمائیں، یہ حلق من حیث لا یعلم کہہ رہا ہے کہ ان موارد کی بات کر رہے وہ موارد شبہات موضوعیہ ہوں اور ان میں سے ایک میں حرام، یعنی حرام کی موجودگی کا یقین۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک اور، توجہ فرمائیں، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فرماتے فرض کریں 10 برتن پڑے ہوئے ہیں، 2 میں یقین ہے پانی ہے، 2 میں اچھا جب پانی ہے یعنی حلال بین، 2 میں یقین ہے کہ وہ کیا ہے، اس میں شراب ہے، حرام بین،
باقی 6 ان میں سے یہ پتہ ہے کہ ان میں سے بعض میں خمر ہے. یہ حدیث بیان کری ہے، موضوعات کی بات ہو رہی ہے، تو یہ وہاں پر حرام کی موجودگی کا علم ہے. یا ہم بھی قائل ہیں کہ کیا کریں، جب شبہ وہ علم اجمالی ہو یا شبہ معصور ہو تو وہاں پر احتیاط ضروری ہے، وہاں ہم بھی قائل ہیں. ہم بات کر رہے ہیں شبہات بدویہ، وہاں حرمت کا یقین، شبہات بدویہ وہ بھی بعد الفاظ، وہاں پر کہاں آپ کو وہ یقین ہوتا ہے حرمت کا. دیکھیے فرماتے ہیں کہ وَمَا هَذَا شَأْنُهُ فَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الشُّبْهَةِ الْبَدْوِيَّةِ، جس کی یہ شان ہے، یعنی آپ جو بات کر رہے ہیں، جو پیغمبر اکرم کی حدیث ہے وہ بیان کریے کہ ان مشتبہات میں حرام کی موجودگی یقینی ہے. جس کی یہ شان ہو ہوا خارج عن الشبہۃ البدویہ، وہ شبہ بدویہ سے خارج ہے. التی ہی محل النزاع، ہماری بات ہے محترم، ہماری بات ہے شبہات بدویہ وہ بھی بعد الفحص. ومنطبق علی الشبہۃ المحصورہ، یہ پیغمبر کی حدیث شبہ محصورہ پر منطبق ہے. الفاظ تبدیل کریں. دیکھیے یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر آپ حدیث سے تسلیث کو چھوڑ دیں، اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں، اگر آپ کو 2 برتنوں میں سے ایک کی نجاست کا یقین ہو تو یہ شبہ معصورہ ہے، وہاں احتیاط کی جاتی ہے. یہ اور بات ہے، شبہات حکمیہ بعد الفاظ اور بات ہے. فرماتے ہیں ان شئت قلت، اگر آپ چاہیں تو اس طرح کہیں، ان الروایات ظاہرۃ فیما اذا کانت الحلقۃ محرزۃ. دیکھیے یہ جو ہے نا حلقہ من حیث، یہ قرینہ ہے، یہ قرینہ ہے کہ حرام میں پڑنے کا یقین ہے. چونکہ ہلاکت کا یقین کب ہوگا؟ جب حرام میں پڑنے کا یقین ہو. کہتے ہیں یہ روایات ظہور رکھتی ہے، یہ روایت پیغمبر اکرم کی ظہور رکھتی ہے جب ہلاکت یقینی ہو. جب ہلاکت یقینی ہو، ما قطع نظر عن حدیث تسلیث. اب حدیث تسلیث کو چھوڑ دیں، اس سے قطع نظر یہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ یہ ظہور رکھتی ہے جب ہلاکت کیا ہو؟ یقینی ہو. وَقَانَ اجتناب شبہت، شبہ سے اجتناب او اقتراف ہوا یا ارتکاب. اقتراف کا مطلب ارتکاب. شبہ کا اجتناب یا شبہ کا ارتکاب ملازماً اس کا لازمہ ہے لاجتناب المحرمات، محرمات کا اجتناب، و اقتراف یا محرمات کا ارتکاب. یعنی شبہ سے اجتناب کا لازمہ، یہ سنیں حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ اس کی بات کرے جہاں پر شبہ سے اجتناب کا لازمہ حرام سے اجتناب ہے، جہاں شبہ کے ارتکاب کا لازمہ حرام کے ارتکاب کا لازمہ، اس کو بیان کر رہی ہے. دوبارہ سنیں، یہ حدیث کہہ رہی ہے بھی وہ کیا کہتے ہیں، وہ شبہ سے اجتناب، وہ شبہ جس کے اجتناب کا لازمہ حرام سے بچ جانا ہے، اور جس شبہ کے ارتکاب کا لازمہ حرام کا ارتکاب ہے، اس کو بیان کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. حیثو یسع یقال، اس وجہ سے تو کہا فمن ترک الشبہات نجا من المحرمات ومن اخذ بالشبہات ارتکب المحرمات. وما ھذا شانہ، جس کی یہ حیثیت ہوتی ہے. سنیں، جہاں پر شبہ کا لازمہ، شبہ ہے لازمہ یہ ہے کہ اگر ارتکاب کریں گے تو حرام میں پڑنا یقینی ہے، اجتناب کریں گے تو حرام سے بچنا، یہ اس کو بیان کی. شبہ معصورہ میں ہوتا ہے، ہماری بات شبہ معصورہ کی ہے ہی نہیں ہے. وما ھذا شانہ لا ينطبق الا علی الشبہۃ المعصورہ، جس کی یہ شان ہو وہ منطبق نہیں ہوتا مگر شبہ معصورہ پر. لا شبہۃ البدویہ، نہ کہ شبہ التی لا علم فیہا اصلا بالمحرمات. دیکھیے حدیث بات کر رہی ہے وہاں شبہات سے بچنا واجب ہے جہاں شبہات کی موجودگی کا علم ہو. میرے خیال میں یہ آخری لائن، جہاں شبہات میں حرام کے پڑھنے کا یقین ہو وہاں احتیاط ضروری ہے. جبکہ ہم بات کر رہے ہیں جناب شبہ حکمیہ تحریمیہ لاجل فقدان نص، وہ بھی بعد الفاظ والیاس، وہ بھی پیچھے ہمارے ادلہ موجود ہے. یہاں احتیاط کی بات، یعنی آپ کسی اور جگہ کی بات کریں، آپ بات کریں وہ موضوعات کی، ہم بات کریں شبہ حکمیہ کی، وہ بھی شبہ بدویہ، وہ بھی بعد الفاظ کی. وَأَنْتَ إِذَا اسْتَقْصَيْتَ رِوَایَاتِ الْبَابِ، اگر آپ اس باب کی روایات کو ذرا غور و فکر کریں تو تقف علی ان اکثرا لا مساس لها بمورد البراءت، اکثر روایات کو تو برات سے کوئی تعلق ہی، وما لها مساس، اور جن کا تعلق ہے بھی سی محمول اما علی الاستحباب
وہ اس کا حمل کریں گے استحباب پر، او تورع الکثیر، یا یعنی بہت بڑا تقوی، زیادہ سے زیادہ یہ بتا رہے ہیں جو شہوات سے بھی بچ جاتا ہے وہ بڑا متقی ہے، لیکن بالآخر احتیاط کو واجب قرار نہیں دیتی۔ سمجھا کی بات؟ یہ ختم ہوگی ہماری بات روایات کے ذریعے سے۔ جی آگے ہے الاستدلال بالعقل۔ خلاصہ سننے بہت آسان ہے، کچھ بھی نہیں، صرف ترجمے کی ضرورت ہے خلاصہ سننے میں۔ عقل، حکم عقل، دلیل عقل کہ احتیاط واجب ہے، شبہ حکمی ہے تحریمی ہے، کس طرح وہ دلیل کس طرح بناتے ہیں؟ کہتے ہیں اب آیات و روایات کو چھوڑیں، آیات و روایات سے ہٹ کر بھی اگر ہم بیٹھے ہوئے اکیلے ہیں تو ہمیں پتہ ہے شریعت میں کچھ چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے؟ جب حرام ہیں تو ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم ان سے بچیں، ٹھیک؟ یہ ابھی ہم ادلہ اور آیات و روایات کے رجوع کیے بغیر ہمیں بالکل یقین ہے، علم اجمالی ہے، علم ہے کہ شریعت میں کچھ محرمات اجمالاً ہم جانتے ہیں کہ کچھ محرمات ہیں اور ضروری ہے کہ ہم ان سے بری و ذمہ ہوں، ان سے آپ کو بچیں۔ یہ ہے ادلہ کی طرف رجوع کرنے سے پہلے۔ ادلہ کی طرف رجوع کر لیا، قرآن مجید کی آیات اور روایات کو دیکھا تو پتہ چلا حتماً بعض چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، ربا حرام ہے، بہت ساری چیزیں، کسی کا حق کھانا حرام ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ کچھ محرمات ایسے ہیں جن کا ہمیں علم ہے کہ شریعت میں کچھ چیزیں حرام ہیں۔ اچھا یہ بھی ہمیں علم ہے کہ کچھ یقیناً ایسے حرام چیزیں ہیں شارع نے تو بیان کیا ہے لیکن ہم تک نہیں پہنچی ہیں۔ کیا جتنی چیزیں بھی شارع نے حرام بیان کی ساری ہم تک پہنچی ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، کچھ ایسی حرام چیزیں ہیں کہ جو شارع نے بیان کی لیکن ہم تک، کچھ کے بارے میں تو کلیئر ہو گیا وہ کیا ہے، حرام ہے، پہنچ چکے، ہمیں پتہ ہے۔ کچھ یہ بھی پتہ ہے کہ کچھ ایسے حرام ہیں جو ہم تک نہیں پہنچے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں علم اجمالی ہے محرمات کی، ایسے محرمات کی موجودگی کا جن کا ہمیں علم نہیں ہے، جو ہم تک، لیکن علم اجمالی ہے، اور علم اجمالی ہوتا ہے منجز، اور علم اجمالی کی منجزیت کا مطلب ہے جہاں ہمیں کسی شے کی حلیت کا علم نہ اور شبہ ہو وہاں ہم کیا کریں، اجتناب کریں۔ اجتناب کریں کیا مطلب؟ یعنی احتیاط کریں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جس طرح کہ شبہ معصورہ میں احتیاط کرنا ہوتا ہے تو جب منجز علم اجمالی منجز ہو اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ شبہات میں آپ احتیاط کریں، ٹھیک ہے جی؟ یہ ان کی دلیل فرماتے ہیں۔ آپ کی بات آپ نے کہا علم اجمالی منجز ہوتا ہے، بالکل درست ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے علم اجمالی نہیں رہتا، چھان بین کے بعد وہ علم تفصیلی میں بن جاتا ہے۔ تو جن چیزوں کی حرمت کا علم تفصیلی ہوگا بسم اللہ ان سے بچنا ضروری ہے، جو باقی چیزیں بچیں گی وہ شبہات میں آ جائیں گی۔ علم اجمالی جب علم اجمالی اپنی حیثیت پر باقی نہیں رہے گا تو پھر وہ منجز بھی نہیں ہوگا۔ یہ اتنا سا جواب ہے، صرف یہ جو لائن یاد کریں ترجمہ کراتا ہوں، بالکل آسان سی بات ہے۔ الاستدلال بالعقل نعم اجمالا قبل مراجعۃ الادلہ، یہ کہتے ہیں آپ دلیلوں کی طرف رجوع کرنے سے پہلے ہمیں اجمالاً معلوم ہے بے وجود محرمات کثیرۃ فی الشریعہ، شریعت میں بہت سارے حرام موجود ہیں، التی یجب الخروج عن عہدتها، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے اپنے آپ کو بچائیں، بے مقتضا قولہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ فرماتے وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں منع کیا گیا اسے رک جاؤ۔ وبعد مراجعۃ الادلہ، اب جب ادلہ قرآن و سنت کے رجوع کرتے ہیں، نقف علی وجود محرمات فی الشریعۃ، ہم واقف ہو جاتے ہیں کہ شریعت میں حرام موجود ہیں، بینہ الکتاب و سنہ، ان محرمات کو روایات اور آیات میں بیان کیا گیا ہے، ولیکن نحتمل وجود محرمات اخری، ہم احتمال دیتے کچھ ایسے محرمات کا بھی، بینہ الشارع، شارع نے تو بیان کیا ہے، ولم تصل الینا، لیکن ہم تک وہ نہیں پہنچے۔ فمقتضی منجزیت العلم الاجمالی
هو الاجتناب عن كل ما نحتمل حرمته۔ علم اجمالی کی منجزیت کا تقاضا یہ ہے جس کی حرمت کا ہمیں احتمال ہے ہم اس سے اجتناب کریں۔ اذا لم یکن ہناک دلیل علی حلیتی، جب تک اس کی حلیت پر کوئی دلیل موجود آ جائے۔ تدخین کی حرمت کا احتمال ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ شریعت میں کچھ حرام چیزیں ایسی جو ہم تک نہیں پہنچی، ادھر سے تدخین کی حرمت کا تو علم اجمالی کہہ رہا ہے کہ بھی ہو سکتا ہے یہی کیا ہو، حرام کا وہ مورد ہو، لہذا اسے اجتناب کرنا ضروری جب تک آپ اس کی حلیت کا علم نہ ہو۔ حتی نعلم بالخروج، تاکہ ہمیں علم ہو جائے کہ ہم خارج ہو گیا ان عہدت تکلیف القطعی، ایک تکلیف قطعی کی ذمہ داری سے ہے۔ شأن کل شبہۃ محصورہ، جس طرح کہ ہر شبہ محصورہ کی حیثیت بھی یہی ہوتی ہے نا، اگر دو برتنوں میں سے ایک میں شراب ہے تو دونوں سے اجتناب کرو گے تو یقین ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا ان کا استدلال۔ یلاحظ علیہ بھی جواب صرف اتنا ہے بھی اگر علم اجمالی رہے تو آپ کی بات درست ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر علم اجمالی علم تفصیلی میں تبدیل ہو جائے، وہ کیسے تبدیل ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ ان العلم الاجمالی انما ينجز یا ينجز اذا باقیہ حالہ، علم اجمالی منجز ہوتا ہے جب اپنی حالت پر باقی رہے۔ اما اذا انحل الى علم تفصیلی و شک بدوی، دیکھیے علم اجمالی کی دو طرفیں ہوتی ہیں، اگر علم اجمالی اپنی حالت پر باقی رہے تو وہ منجز ہے، لیکن اگر اس کی ایک طرف علم تفصیلی میں بدل جائے اور دوسری طرف شک بدوی میں بدل جائے تو علم اجمالی کہتے ہیں جب علم اجمالی منحل ہو جائے، علم تفسیر اور شک کے بعد آگے بات کریں گے علم تفصیلی کی، جہاں علم اجمالی کی بات کرتے ہیں تو فلا یکون منجزا، تو اس صورت میں وہ علم اجمالی منجز، اب اس کا حکم شبہ معصورہ کی طرح نہیں ہے۔ وَيَكُونُ الْمَشْكُوكُ مَوْرِدًا لِلْبَرَاءَةِ، اب وہ کیا ہوگا مورد، وہ برات کا مورد ہے، وہ جو مشکوک جگہ ہے جو مشتبہ ہے وہ شک بدوی ہے، وہاں پر کیا جاری کریں گے، برات جاری کریں گے۔ مثال کیسے علم اجمالی منحل ہو جاتا ہے ایک علم تفصیلی اور ایک شک بدوی میں۔ مثلا اذا علم بغصبیت احد المالین، جب علم تفصیلی ہے کہ دو مالوں میں سے ایک غصبی ہے لیکن ما احتمال غصبیت مامان، علم اجمالی ہے یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں کیا ہوں، غصبی ہوں، اس کا مطلب ہے ایک کا ہمیں علم اجمالی ہے، ایک کے غصبی ہونے کا علم اجمالی ہے۔ اچھا سنیں، علم اجمالی آ گیا، علم اجمالی ہے ہمیں ہے یہ تو پتہ کہ ان میں سے ایک غصبی ہے، اس کا مطلب ہے علم اجمالی یہ منجز ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں سے اب کیا کریں، ارتکاب۔ لیکن اذا قامت البینۃ علی غصبیت احدہم المعین، اب دلیل معتبر اور بینہ قائم ہو جائے کہ ان میں سے فلاں معین کیا ہے، غصبی ہے، تو ان حل العلم الاجمالی الی علم تفصیلی بالحرمات۔ سنیں، دو طرفیں تھیں نا، دو لباس پڑے ہوئے ہیں، پہلے تھا علم اجمالی کہ ان میں سے ایک حتماً کیا ہے، حرام ہے، غصبی ہے، پتہ نہیں کون سا ہے، علم اجمالی ہے۔ اب علم اجمالی ادھر سے ہمیں علم تفصیلی حاصل ہو گیا کہ یہ کپڑا، یہ جو دائیں طرف رکھا ہے یہ کپڑا یہ ہے وہ غصبی، تو اس کی غصبیت کا علم ہو جائے گا، دوسری طرف کی غصبیت مشتبہ ہو جائے گی اور اس کا شبہ بدوی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جب ان میں سے کسی ایک معین کی غصبیت کا بینہ قائم ہو جائے تو علم اس اجمالی منحل ہو جائے گا علم تفصیلی کی طرف، وہ حرمت کا علم تفصیلی۔ وَهُوَ مَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى غَصْبِيَتِهِ، علم تفصیلی کس کا ہوگا، جس کی غصبیت پر بینہ قائم ہو گیا ہے۔ وَشَكٌ بدوی، اور دوسری طرف کیا ہوگی، شک بدوی۔ وَهُوَ الْمَالُ الْآخَرُ، وہ دوسرا مال الَّذِي يُحْتَمَلُ أَيْضًا غَصْبِيَتُهُ، جس کے غصبی ہونے کا اس کا بھی احتمال ہے۔ وَمِثْلُهُ الْمَقَامُ، یہاں پر بھی اسی طرح ہے باس، یعنی علم اجمالی نہیں رہتا۔ کیسے؟ کہتے ہیں ہمارے پاس دو علم ہیں، احدہما العلم الاجمالی بوجود محرمات فی الشریعہ، ہمیں علم اجمالی ہے کہ شریعت میں کچھ محرمات ہیں، واللتی اشیر الیہا فی الآیت المقدمہ، وہ ہے نا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اشارہ کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ العلم التفصیلی بمحرمات، ہمیں کچھ محرمات کا علم ہے، واردۃ فی الطرق والامارات والاصول المثبتہ، جو محرمات وارد ہوئے ہیں وہی طرق میں، طرق قطعیہ جو ہیں
امارات اور اصول جو مثبتہ ہیں، اصول مثبتہ، وہ اصول جو تکلیف کو ثابت کرتے ہیں کا استصحاب الحرمہ۔ دیکھیے نا، کچھ چیزوں کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے طرق قطعیہ سے، کچھ کا ثابت ہوتا ہے امارات سے، کچھ کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے استصحاب وغیرہ سے۔ استصحاب وہ اصول ہیں جو تکلیف کو ثابت کرتے ہیں، سمجھا کی بات؟ بس استصحاب ہے حرمت۔ لو علی وجہ اس طرح لو ازلنا موارد العلم تفصیلی ان موارد العلم الاجمالی، اگر ہم جدا کر دیں علم تفصیلی کے موارد کو علم اجمالی کے موارد سے، لما کان فیہا علم بالمحرمات، تو جو علم اجمالی کے موارد ہیں ہمیں وہاں پر علم اجمالی، وہاں پر محرمات کا یقین نہیں ہوگا، یقین نہیں ہوگا، بل تکون الحرمت امرا محتملا، بلکہ وہاں پر حرمت کا کیا ہوگا؟ احتمال ہوگا۔ تاکہ دیکھیے کیوں، کیسے علم اجمالی؟ کچھ محرمات کا یقین ہے، کچھ وہ ہیں جن محرمات کو دلیل قطعیہ سے ثابت کیا ہے، کچھ کو امارات کے ذریعے، کچھ کو اصول عملیہ کے ذریعے، یہ بن جائیں گے علم تفصیلی۔ باقی جو بچیں گے ان کا حرمت کا احتمال ہوگا، باقی جتنے بھی بچیں گے وہ جو مشکوک وہ ان کی حرمت کا احتمال ہوگا، وہاں کیا جاری کریں گے؟ اصالۃ البراءۃ جاری کریں گے۔ وَعَلَىٰ ضَوْءِ مَا ذَكَرْنَا فَالْعِلْمُ الْإِجْمَالِ بِالْمُحَرَّمَاتِ الْمُتَيَقِّنَةِ، وہ کہتے ہیں جو محرمات متیقنہ کا علم اجمالی ہے، يَنْحَلُّ إِلَىٰ علم تفصیلی، وہ منحل ہو جاتا ہے علم تفصیلی ہے بے محرمات، کچھ ایسے محرمات کا ثابتت بالطرق والامارات، جو طرق اور امارات سے ثابت ہیں، وَإِلَىٰ شَكٍّ بدوی، اور دوسرا کون سا ہوگا؟ شک بدوی ہے، محتل الحرمہ، وفی مثل ذالک ینتفی العلم الاجمالی، یہاں پر علم اجمالی منتفی ہو جاتا ہے، فلا یکون مؤثر، لہذا مؤثر ہی نہیں رہتا، وتکون البراءۃ ہی الحاکمۃ فی مورد شبہات، وہاں پر شبہات کے مورد میں پہلے بھی ثابت کر چکے ہیں، صلاۃ البراءۃ جاری کریں گے۔ سمجھا کی بات؟ المسئلۃ الثانیہ الشبہۃ الحکمیۃ التحریمیہ لاجمال النص، بالکل واضح ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اذا یعنی ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ شبہ حکمیہ تحریمیہ ہے نص کے مجمل ہونے کی وجہ سے۔ اذا تردد الغناء المحرم بین کونہ مطلق ترجیح او ترجیح المضطرب، دیکھیے فرض کریں وہی ہے شبہ حکمیہ، آیا یہ جو ترجیح گلے میں آواز کو گھمانا، ایک ہے خالی گلے میں آواز کو گھمانا جس کو ترجیح کہتے ہیں، ایک ہے ایسی ترجیح جو انسان کو مست کر دے، ٹھیک ہے؟ اب آیا غنا، حرام غنا کون سی ہے؟ صرف ترجیح، یا جو ترجیح اضطراب کے ساتھ ہو، یعنی مست بھی کر دے، بندہ آپ سے باہر ہو جائے۔ فَيَكُونُ التَّرْجِيعُ الْمُضْطَرِبُ قَطْعِيَ الْحُرْمَةِ، وہ ترجیح جو مضطرب ہے حتماً وہ تو حرام ہے۔ وَالتَّرْجِيعُ بِلَا تَرْبٍ مَشْكُوكَ الْحُكْمِ، وہ ترجیح جس میں وہ نہیں ہے، آپ سے باہر ہونا نہیں ہے، اس کا حکم کیا ہوگا؟ فَيَكُونُ مَجْرَى الْبَرَاءَةِ، وہاں پر بھی کیا جاری کریں گے؟ وَمِثْلُهُ النَّهْيُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْقَرِينَةِ، اسی طرح وہ نہیں جو قرینہ سے، ہر قسم قرینہ سے، اذا قلنا باشتراکہ بین الحرمت والکراہۃ، جب ہم قائل ہو جائیں کہ وہ یعنی اس کے دو طرف ہیں، ایک ہے حرام اور ایک ہے کراہت۔ والحکم فی ھذا المسئلہ حکم ما ذکر فی المسئلۃ الاولی، مسئلہ اولی سے مراد لاجل فقدان النص، جو وہ حکم تھا یہاں پر بھی ہوگا، من البراءۃ عن الحرمت، یعنی حرمت سے بری و ذمہ ہوں گے، والادلۃ المذکورۃ من الطرفین جاریۃ فی المقام اشکالا و جوابا، عدلہ یہ ساری بات اسی طرح ہوگی، جو عدلہ وہاں صلاۃ البراءۃ کے جاری کرنے کی جو اصولیوں کی یہاں پر بھی ہوں گی، جو اخباریوں نے وہاں عدلہ دیے احتیاط کی، یہاں جو وہاں ان پر اشکال تھا وہ اشکال یہاں پر بھی ہوگا۔ پھر ہے المسئلۃ الثالثہ الشبہۃ الحکمیہ التحریمیہ لتعارض النصین، ٹھیک ہے جی؟ کہتے ہیں اذا دل دلیل علی الحرمت و دلیل آخر علی الاباحہ، ایک دلیل دلالت کر رہی ہے حرمت پر، ایک دلیل دلالت کر رہی ہے اباحہ پر، وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا مُرَجِّحٌ، دیکھیے آگے تعارض کی بات میں ہے گا، پہلے دیکھا جائے گا مرجحات کو، اور فرض ہے کہ کوئی مرجح بھی موجود، فَلَا يَجِبُ الْاحْتِياطُ بِالْأَخْذِ بِجَانِبِ الْحُرْمَةِ، تو حرمت کی جانب سے لازمی نہیں کہ آپ کیا کریں؟ احتیاط جاری کریں، احتیاط واجب، حرمت والی طرف سے احتیاط واجب، کیوں؟ لعدم دلیل علیہ، چونکہ حرمت پر دلیل ہی نہیں ہے۔ نام وارد الاحتیاط فی روایت واردت فی اوال اللآلی نقلہ عن العلامہ، ایک روایت ہے
کہ رافعہ الی زرارہ ان مولانا ابی جعفر انہ قال فی الخبرین المتعارض، امام نے فرمایا جہاں دو روایات متعارض ہو جائیں فخذ بما فیہ الحائطۃ لدینک واترک الآخر، وہ روایت کہتی ہے آپ کیا کریں، فخذ فیہ لے لیں فیہ الحائطۃ لدینک، جو آپ کے یعنی دین کو محفوظ کر دے اور دوسری کو چھوڑ دیں، یعنی یہ روایت کہہ رہی ہے احتیاط کو ثابت کر رہی ہے۔ اس روایت کا مطلب کیا ہے، آپ احتیاط کریں، لیکن فرماتے ور روایت ضعیفۃ السند لا یحتج بہا، یہ روایت کیا ہے، ضعیفۃ السند ہے، اس سے کہ یہ احتجاج ممکن نہیں ہے، کافی ہے، کل اس کو دوبارہ بھی بیان کر دیں گے۔